جی السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر صاحب. کئی صحافی ہمارے دوست سینئر صحافی بھی جن میں شامل ہیں وہ مسلسل کہے چلے جا رہے تھے کہ 5 جون عید سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. مطلب اس بات پہ مصر تھے بار بار 5 جون. کیا ہوا؟ آپ ان میں نہیں ہیں. میں شامل تھا تھوڑا بہت. بہرحال آپ نہیں ہیں. اڈیالہ سے شروع نہ کریں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 5 جون سے جو توقعات تھی وہ پوری کیوں نہیں ہوئی. عزیز پہ بات کرنی ہے اور تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف صاحب کو آپ نے یہ بھی بنا عید دیا بھی پیٹرن چیف. میں نے تو نہیں، انہوں نے خود اناؤنس کیا، میں نے اس پہ میں کل کو کہہ دوں میں وزیر اعظم ہوں تو میں مان لوں گا تمہیں کہ اگر تم اس سے خوش ہو جاؤ گے تو مجھے کیا ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ڈسکس ضرور کروں گا. لیکن سب سے پہلے اس وقت میرا جو کنسرن ہے تم ہمیشہ سے سمجھتے ہو، اور وہ بہت منصفانہ اور بہت جائز وجوہات کی بنا پر. ہاں دنیا بھر میں ہمارے جو دشمن ہیں، جو بدخواہ ہیں، وہ پاکستان کو دہشت گردوں کا ایک سرپرست ملک بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ہاں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغان جنگ کے معاملات کو بھلا دیں، کیونکہ اس میں اگر جو کانسپریٹرز کے نام آئیں گے تو بہت سے لوگ اپنی صورتیں دکھانے میں عالمی دنیا میں ذرا انہیں شرمندگی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم از کم گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان بذات خود دنیا کی بدترین دہشت گردی کا شکار. 80-85 ہزار لوگ ہمارے سے. جب سے خبر نشر شروع ہوا ہے اس پروگرام پہ، میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم یہ متنبع کرتے رہے، ہمارے درینہ دوست اور ساتھی فخر کاکا خیل کی بصیرت پر اعتبار کرتے ہوئے، اس کے تجربے پر اعتبار کرتے ہوئے ٹھیک ہے. کہ جی وہاں پر جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں جن میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ٹانک ہے، لکی مروت ہے، اور آگے پھر یہ بنو تک چلا جاتا ہے، ان علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ نارمل جو پولیس کے ادارے ہیں وہ مغرب کے وقت جو ہے گشت پر نکلتے ہوئے خود کو گھبراتے ہیں. اور سی ٹی ٹی کا جو عالم تھا، جو ان کی ٹریننگ ہے، اس کو تو آپ بخوبی میرے خیال میں شاید ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے فخر نے اس پر بات کی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، جو کہ حلقہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور اسی میں حلقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی ہے، وہاں مغرب کے بعد تھانے بند کر دیے جاتے ہیں. جی پولیس کی ریٹ وہاں نہیں رہتی. یہ شاید مہینوں پہلے ہم نے اس پہ بات کر لی تھی، اور پھر سچویشن اسی طرح ڈیولپ ہوتی نظر بھی آئی ہے ہمیں. لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں گزشتہ ہفتے جمعرات کے دن فخر کاکا خیل کو لینا پڑا، یاد ہے؟ آج منگل کے دن لینا پڑا تھا اس ہفتے، اور آج بھی ہم موصوف کو ڈھونڈ رہے ہیں. فخر صاحب کا کیوں؟ کہ آج ڈیرہ اسماعیل خان سے 11 افراد کو اغوا کیا گیا. سمجھ آئی؟ ان میں سے آخری اطلاعات آنے تک کم از کم 5 افراد بازیاب ہوئے ہیں. وہ سیکورٹی کی کاوشوں سے، کوششوں سے جو ہے وہ بازیاب ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ چین، جاپان، ہر نوعیت کی بات ہوتی ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو اڈیالہ جیل کے یہ ایک اہم ایشو ہے. فخر بھائی بھی ساتھ ہیں. لیکن میں چاہتا یہ ہوں فخر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا جی میری آواز کلیئر ہے فخر بھائی آپ کو؟ جی کلیئر. فخر بھائی یہ نصرت صاحب میں تو چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایک اہم ایشو کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں. سر اب سوال یار فخر، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، پلیز برائے مہربانی ہمیں یہ بتاؤ کہ آج ٹی آئی خان میں کیا ہوا ہے اور اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے منگل ہی کے دن عدنان حیدر کو یہ متنبع کیا تھا کہ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاید ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تمہیں کچھ دنوں کے لیے
کسی نہ کسی معاملے پر تبصرہ رائے کے لیے بلانا پڑے. بہرحال میری تم سے درخواست ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلی ویژن، ان کو بتا دو کہ آج ڈیرہ اسماعیل خان جو مولانا مفتی محمود صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آبائی گاؤں ہے، اور وہ قصبہ ہے، وہ شہر ہے، وہ تاریخی شہر ہے جہاں پر کہ ڈیورنٹ لائن بنانے والے ڈیورنٹ کی قبر ہے، اور یہ وہی شہر ہے جہاں سے خیبر پختونخوا کے بہت بڑ بولے، بہت جیدار نظر آنے والے انقلابی وزیر اعلیٰ بھی ہیں. تو کیا واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ صاحب، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. گزشتہ ایک سال کے دوران آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر میں بالکل سیفلی کہوں گا، جنوبی اضلاع بشمول بنو، لکی مروہ، ٹانگ اور خود ڈیرہ اسماعیل خان، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، یہاں سے اغوا کا، اور خصوصاً جو سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہیں جو چھٹی پر گھر آتے ہیں، یا پھر پولیس، یہاں تک کہ ریٹائرڈ پولیس اہلکار، اور ساتھ میں جو پولیو ورکرز ہیں یا ان کی ڈیوٹی پر معمور پولیس اہلکار ہیں، ان کو اس ریجن سے اغوا کیا جا رہا ہے. آج کا واقعہ البتہ اگر اپنی نوعیت کے حوالے سے بہت بڑا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پر اور بڑی تعداد میں آج جب اسلام آباد سے ایک کمپنی کے اہلکار جا رہے تھے کوئٹہ، تو اسلام آباد سے پھر یہ براستہ موٹر وے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے پھر جو بارڈر، جس کا بارڈر لگتا ہے کوئی سلیمان رینجز کے ساتھ، ان کا یوب ڈسٹرکٹ پڑتا ہے. یوب سے ان کی انٹری ہو جاتی ہے بلوچستان، اور پھر یہ اپ ٹو کوئٹہ یہ روٹ بنتا ہے، جس کو سی پیک روٹ بھی کہا جاتا ہے. تو آج این بارڈر کے اوپر، یعنی یوب اور ڈیرہ اسماعیل خان بارڈر کے اوپر ایک پل ہے. وہاں سے ان 11 کے قریب، پہلے اطلاعات آئی کہ 14-15 کے قریب تھے، لیکن بعد ازاں مقامی جو حکام ہیں انہوں نے 11 افراد کے اغوا ہونے اچھا کی فخر، میں تصدیق کی. اور یہ ساتھ میں نہیں بھی چاہوں گا کہ آپ وہ کمپنی کا نام لو، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جس کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے بد نصیب افراد جن کو اغوا کیا گیا ہے، وہ کمپنی پاکستانی ہے یا کوئی غیر ملکی کمپنی ہے، یا کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جو غیر ملکی اشتراک کے ساتھ کام کر رہی ہے پاکستانی کمپنی؟ دیکھیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن فی الوقت یہ مقامی کمپنی ہی ہے، اور مقامی اونرشپ اس کمپنی کے پاس ہے. اور یہی وجہ تھی، جس طرح میں نے عرض کیا، کہ عموماً جو ایسی کمپنیز ہیں جو حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، وہ تو پراپر پروٹوکول لیتی ہیں. کیونکہ یہاں میں ذرا اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی امپورٹنس بتا دوں. ڈیرہ اسماعیل خان، اگر آپ چین کے بارڈر سے ڈیرہ اسماعیل خان آتے ہیں، تو جب تک یہ سی پیک روٹ نہیں بناتا تو یہ ایگزیکٹلی 1400 کلومیٹر کے لگ بھگ کا ایریا بنتا تھا، اور یہیں سے پھر گوادر بھی لگ بھگ 1300-1400 کلومیٹر ہے. تو یوں آپ سمجھیے یہ بالکل بیچ، جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے یہ بالکل سی پیک روٹ کے بیچ میں پڑتا ہے. اگر آپ چائنیز بارڈر سے گوادر کے بارڈر تک جاتے ہیں، بالکل مڈل پوائنٹ ہے اور انتہائی اہم ہے. ایک جانب یہ ڈی جی خان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بکر کے ساتھ پنجاب کو بھی ٹچ کرتا ہے، ساتھ میں یہ جو یوب کا علاقہ ہے، یا آگے چل کر سوئی جو کہ سلیمان رینجز کے ساتھ بلوچستان کا سینسیٹیو ایریا آتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے. اور اسی روٹ پر آگے چل کر پھر یہ سندھ کا جو کچھے کا علاقہ ہے اس کے ساتھ بھی قربت رکھتا ہے. تو یہ جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم خصوصاً سی پیک روٹ کے اوپر گزشتہ 1-2 سال کے دوران واقعات کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آج کا بھی یہ واقعہ ہے، جس میں اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 کے، کیونکہ جیسے یہ واقعہ ہوا 2 گاڑیاں بھی اس کے ساتھ اغوا کی گئی. تو جو مقامی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں بشمول سیکیورٹی فورسز، جو ظاہری بات ہے ہم نے سی پیک کے لیے بھی سیکیورٹی فورسز کا ایک پورشن سی پیک کو خصوصاً ان کی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو وہ فوری طور پر وہ ریپڈ ریسپانس فورس جس کو کہتے ہیں، وہ آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کاکا خیر جتنا تھوڑا بہت آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ کا چناؤ مجھے یہ سوچنے کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ خالصتاً مقامی کمپنی یقیناً تھی، لیکن یہ کسی نہ کسی طرح سی پیک روڈ سے کنیکٹڈ ضرور کوئی نہ کوئی کام کر رہی تھی.
کیا میں یہ تاثر لینے میں درست ہوں؟ آپ اس کو ڈینائی بھی کر سکتے ہو سکتا ہے میرا غلط ہو یہ تاثر. دیکھیے سی پیک صرف ایک روڈ نہیں ہے، اس کے نیچے جو باقی کمپنیز ہیں جو کمیونیکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، سی پیک روٹ کے اوپر کام کرنے والے، ساتھ میں جو منرلز اینڈ مائنز ہیں ان پر کام کرنے والے، ساتھ میں جو انڈسٹریز لگ رہی ہیں. تو اس وجہ سے میں چونکہ اسپیسیفک ڈیٹیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ جو بتا کمپنی رہے تھے کہ کچھ بازیاب بھی ہوئے ہیں، اس کی کوئک رسپانس فورس وہاں پہنچی تو اس نے کیا کیا؟ جی کچھ 6 کا بتا رہے ہیں، لیکن آفیشلی ہمیں صرف 5 ایسے افراد کا کنفرم کیا گیا جن کو فوراً یعنی ود ان 1 آور ان کو بازیاب کیا گیا. اور اس وقت بھی اس پورے ریجن کے اندر ایک سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن چل رہی ہے اور وہ کافی نہیں، لیکن کاکا خیر یہ جن لوگوں کو بازیاب کروایا گیا کیا ان کی بازیابی میں رخنہ اندازی کرنے کی یا ریزسٹنس کی کوشش ہوئی یا ان لوگوں نے خود ہی ابینڈن کر دیا انہیں؟ دیکھیں اتنے بڑے تعداد میں عموماً یہاں سے جس طرح میں نے ذکر کیا 1 یا 2 جو لوگ ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے، پرٹیکولرلی ایک کو ہی اغوا کرتے ہیں کسی ٹارگیٹڈ آپریشن میں. لیکن ان کا جو والیوم تھا ظاہری بات ہے درجن بھر سے زائد جو لوگ تھے وہ اغوا ہوئے. 2 گاڑیاں تھی وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ مسکن ہے مختلف گروپس کا، مطلب یہاں ٹی ٹی پی بھی کا اثر بھی موجود ہے، یہاں حافظ گل بہادر کا اثر بھی موجود ہے، یہاں پر جو بیل ہے کہ سپلنٹر گروپ ہیں کیونکہ آگے چل کر یہ بلوچستان کو بلوچستان کو یہ ٹچ کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی. اور یہاں پر سب سے بڑی اہم چیز جو ہے جو جرائم پیش عناصر ہیں خصوصاً درازندہ یا جو ویلی ہے کوہ سلیمان کے رینجز کے اندر، یہاں پر جو معمول کے مطابق جو جرائم پیشہ جو اغواکار فخر بھائی آپ کیا علی شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں، ہم دونوں کو انگیج کرتے ہیں. فخر بھی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو علی صاحب کیونکہ یہ لوگ بلوچستان کی جانب جا رہے تھے تو آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اس اغوا کے بارے میں جو ڈی آئی خان اور یوب کے بارڈر پہ ہوئے 11 لوگوں کا؟ بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب. عدنان بھائی بات ہی ہیں ابھی تک میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کس علاقے کے رہنے والے تھے. آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا، ظاہر ہے دیگر صوبوں کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر نشانہ بنتے ہیں تو یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے یہ ایک نجی کنسٹرکشن کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے جو پنجاب میں بھی کام کر رہی ہے، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، تھوڑا بہت بلوچستان میں، لیکن یہاں بیس جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے. اس کے ملازمین کوئی 11 تھے، آ رہے تھے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے امیڈیٹ پھر ایکشن ہوا ہے، کوئی 6 بازیاب ہو گئے، 5 جو ہے ابھی تک اغواکاروں کی تحویل میں ہے، کوئی سرچ آپریشن بھی جاری ہے. لیکن چونکہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے باقی اس سے آگے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا لیکن چلیں نہیں 1 منٹ شاہ صاحب، چلیں یہ بات تو اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کاکا خیر جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان میں یقیناً بہت عرصے سے تخریب کاری اور دہشت گردی اور انسرجنسی کی صورتحال جو ہے وہ ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر رجحان یہ رہا ہے کہ دہشت گردی کا یا تخریب کاروں کا نشانہ جو ہے وہ عموماً لا انفورسمنٹ ادارے رہے ہیں یا سیاسی مخالفین رہے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ بیوروکریٹس کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ ٹرینڈ کب شروع ہوا ہے اور اس وقت کون بیوروکریٹ اعلیٰ سطحی نوعیت کا اغوا کاروں کے پاس ہے؟ آپ نے صحیح فرمایا نصرت صاحب. بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلکہ 2000 سے لے کے اب ظاہر 25 سال گزر گئے، بلوچستان میں امن امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تاہم گزشتہ 1 سال سے اس میں کافی شدت آئی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یقیناً ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہے. اچھا علی شاہ صاحب میں قطع کلامی کی معافی، آپ کیا ہینڈ فری یا بلوٹوتھ یوز کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ فون پہ بات کر رہے ہیں؟ میں فون پہ بات کر رہا ہوں. پلیز فون پہ بات کر لیں، ڈسٹورشن بہت زیادہ آ رہی ہے. ابھی ٹھیک
ٹھیک ہے؟ کچھ آواز صحیح ہے؟ پتہ جی نہیں اب میرے بہتر سگنل ہوئی، کا ٹھیک بڑا، ہے جی جی اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے ابھی تک ظاہر ہے جتنے بھی اغوا برائے تاوان کے جس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ نشانہ بن چکے ہیں، اور بعض علاقوں میں جو کول مائنرز ہے وہ جو ہے نشانہ بن چکے ہیں، مسافر بھی بن چکے ہیں. لیکن جہاں تک بیوروکریٹس کی آپ نے بات کی تو یقیناً یہ پہلی مرتبہ تو ویسے نہیں ہوا ہے. کوئی ایک دہائی پہلے، کوئی 15 سال پہلے ڈپٹی کمشنر جل مکسی تھے، وہ بھی اپنے علاقے سے کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے تو وادی بولان میں وہ اغوا ہوئے. تو یہ پہلے بھی رونما ہو چکا ہے. لیکن جہاں تک ایک تازہ واقعہ جو کل پیش آیا ہے، یہ بلوچستان کا ضلع کیچ ہے، اور تربت جو ہے ضلع کیچ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں کا تحصیل پمپ ہے جو ایرانین بارڈر کے قریب ہے. بالکل. وہاں سے اسسٹنٹ کمشنر حنیف نرزئی ابھی تک جو پاس حکومت بلوچستان کے ذرائع ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے. وہاں پہ نامعلوم مسلح افراد آئے، انہوں نے اغوا کیا. ابھی تک ان کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن بھائی شاہ صاحب آپ نے یہ تو معلوم کیا ہوگا کہ یہ جو نورزئی صاحب تھے یہ بغیر کسی سیکیورٹی کور کے کیا سفر کر رہے تھے؟ کوئی خاص سیکیورٹی نہیں تھی. ایک شاید گنمین تھا، اس بارے میں بھی کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر کیچ بشیر بڑیچ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جی ان کے ساتھ وہ فیملی ان کے ساتھ تھی. کوئی اس طرح کی ایک اچھا آپ سے میں ایک آخری سوال کروں گا ضرور، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کاکا خیل کے لیے بھی میرے پاس ایک تو سوالات ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں اطلاعات ہیں کہ بلوچستان میں کچھ پاکستانی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے ایسی؟ بلوچستان میں کیا ہلاک میں؟ اور سوری ایران میں کچھ ایران میں سر، ایران میں کچھ پاکستانی. جی تھینکس فار کریکٹنگ. 2 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہمارے پاس بھی ہے. یہ ایران کا جو صوبہ ہے سیستان بلوچستان، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ چونکہ ایرانین سوائل پہ ہے، ایرانین وہاں پر ہے، تو اس حوالے سے ابھی تک حکام نے کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کیے ہیں. لیکن آپ کو جس طرح علم ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ان لیگل امیگرینٹس جن کا تعلق اکثر پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤدین سے، گجرات سے، گجران بالا سے، ان علاقوں سے ہوتا ہے، اور یہ روزگار کی غرض سے ایران اور ترکی کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اکثر اوقات یہ جو ان لیگل امیگرینٹس ہے یہ کبھی تربت، مندبلو اور جو ایران کے ساتھ سرحدی علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی نشانہ بن چکے ہیں. اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایران کے سیستان بلوچستان میں 2 پاکستانی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں. اس سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. بہت بہت شکریہ جی شاہ صاحب. اچھا کاکا خیل، میں آپ سے پاس ایک یہ فہرست آئی ہے اور وہ نظر بظاہر جو میرے پاس ہے بھائی، وہ ملا محمد یعقوب صاحب کے دستخطوں سے. ملا محمد یعقوب یاد رہے، جو ہمارے دیکھنے والے آپ کو تو پتہ ہے کہ طالبان کے جو پہلے امیر تھے ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ وزیر دفاع ہیں آج کل. یہ جناب علی ہمارے پاس ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج کل جو وہاں پہ امیر المومنین کہلاتے ہیں اخندزادہ صاحب، ان کے حکم پر انہوں نے کچھ لوگوں کو جن کی تعداد غالباً 4400 کے قریب ہے وزارت دفاع سے فارغ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جی کچھ پہ یہ الزام ہے کہ وہ پرانی یعنی اشرف غنی انتظامیہ نے ان کو ہائر کیا تھا، کچھ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ رہے تھے، کچھ نااہل تھے. تو یہ ہماری یہ برطرفیاں جو ہیں یہ میرے اور آپ کی اس فور وارننگ کو جو ہم بارہا دہرائے چلے جا رہے ہیں اس پروگرام میں کہ اس طرح جو لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں تو سوائے لڑنے کے ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ ہی منسلک ہوں گے نا کہ جنہوں نے ڈی آئی خان میں آج واقعہ کیا ہے.
जी बिल्कुल नुसरत साहब, और हम तो अब कह रहे हैं वक्तन फवक्तन जो वसी एशियाई रियासतें हैं, खुसूसन ताजिकिस्तान, उनकी जानिब से इस सूरत हाल के ऊपर इजलास बुलाए गए हैं, और काफी हमसे कहीं ज्यादा, हालांकि अगर बज़ाहिर आप देख लें तो ताजिकिस्तान पुरअमन लगता है, लेकिन उनकी फिक्र को अगर आप देखें तो वो एक लॉन्ग रन में एक इंतशार देख रहे हैं इस खित्ते के अंदर। और जिस तरह आपने निशानदेही भी की, इस पर हम बात कर चुके हैं खबर नशर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। खुसूसन कुछ इतलात ऐसी भी आई थी आज से 2 महीने पहले, जब हक्कानी और कंदहार की इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थी, तो कुछ इतलात हमारे पास ये थी कि हक्कानी नेटवर्क का जो सबसे मजबूत जंगजू यूनिट था 313 बद्री ब्रिगेड इसको कहते थे, हैबतुल्लाह खुन की जानिब से खत्म किया गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उस हवाले से ना तो उसकी तरदीद की गई ना तस्दीक की गई। अब ये जो 4000 से जायद जो डिफेंस के मुलाजिमीन हैं, जिसमें ज्यादातर जंगजू हैं जो कॉम्बैट के अंदर शरीक हुए हैं, उनकी एक लिस्ट फराहम की गई है, और उनको ये कहा गया है कि ये इसमें से कुछ वो थे जो साबिक अफगान हुकूमत का हिस्सा थे, कुछ के बारे में ये ख्याल किया गया कि वो किसी शनासाई के तौर पर दिफा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, कुछ के ऊपर यह कहा गया कि ये रिटायर्ड है। लेकिन इस वक्त इस लिस्ट के ऊपर जिन लोगों को फारिग किया गया है, जो इंप्रेशन दिया गया है अफगानिस्तान के अंदर, सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों और भी फाइटर्स हैं जो उनसे पहले से राहें अलग कर चुके हैं, और जो वहां की मार्केट बता रही है कि उसकी बुनियादी वजह जो फंड्स ना होना है, क्योंकि इससे कबल शहदा के लिए हैबतुल्लाह खुन ने जो फंड जारी किया था उस पर हक्कानी नेटवर्क के ये एक किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उसमें जो हक्कानी नेटवर्क के सुसाइड मिशन के लोग थे या जो शहादत के मिशन पर गए थे, उनके खानदानों के लिए किफालत का बंदोबस्त नहीं था। तो ये जो फंडिंग के इशू अब आ रहे हैं और जिसका बराह रास्त जंगजुओं के ऊपर असर पड़ता है, और जिस तरीके से ये तो आपके पास 4000 के जो दस्तखत शुदा जी, ये तो दस्तखत है ना हमारे पास, दस्तावेज है, 1000 और हैं। और हम जो ये देख रहे हैं, ये जो सुर्ख पटियां सरों पे लपेट कर हमारी फोर्सेस जिनको मार रही है, और इनके सबूत हमारे फोर्सेस के पास मौजूद है, खुसूसन ट्राइबल रीजन के अंदर या बॉर्डरिंग रीजन के अंदर जो लाशें, डेड बॉडीज हमें मिल रही है, और जिनकी शनाख्त के बाद मालूम होता है कि ये तो अफगान तालिबान के साथ थे। दरअसल यही वो अफगान जंगजू हैं जो पहले फखर भाई यहाँ एक चीज और मैं बताता चलूं, फखर भाई आपने जिसका इशारा किया, आज नुसरत साहब हमने ना वो ईद के लिए जो 30 दिन का शो रिकॉर्ड किया है, शवाल के इलाके में 26 और 27 अप्रैल को जो दहशतगर्द आए थे 70 से 80, वो 71 मार दिए थे। इतला ये अभी कि आज उन्होंने हमें कंफर्म भी किया है। सिर्फ 1 मिनट दे दो फ़खर भाई, सवाल आपसे ये है कि उन 71 डेड बॉडीज़ में 45 की शनाख्त हुई है, वो 45 अफगान नेशनल थे जो टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। 45 अफगान नेशनल हैं, और उनमें से कुछ कमांडर हैं जो सरकारी ओहदों पर भी रह चुके हैं एज लोअर कमांडर या फाइटर के तौर पे। तो ये 45 तो उस रात एक साथ मारे गए जो आप जिसकी बात करें। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा, ये आपने 45 की निशानदेही की, इस तरह हजारों और फाइटर्स हैं जो टीटीपी को ज्वाइन कर चुके हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब अफगान हुकूमत के पास, अफगान तालिबान के पास उस यूथ, रेडिकलाइज यूथ को उनको देने के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि एक जगह पर पिछले दिनों पुलिस एकेडमी में एक तकरीर के दौरान उनके अफसरान ने उनको कहा कि भाई अब चूंकि वो सुसाइड मिशन का जो उनका कंसेप्ट था, अब उनको बदलना पड़ेगा और आपको एक रियासत को मानना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निकल इशू अफगान तालिबान को वो उसका सामना कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात भी, कल जो हुआ है 1500 से जायद जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया है ईद उल अजहा के मौके के ऊपर। उस पर भी इतराजात किए जा रहे हैं कि उसमें भी पसंद नापसंद के जो जंगजू थे। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। टाइम, ये एक और खतरनाक पहलू भी हो सकता है। टाइम खत्म हो गया फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया फ़खर, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक। वेलकम बैक साहब। हाँ भैया, गुजारिश ये है कि आज आपके पिया का थाना कचहरी से खाली क्यों आ गया, उसकी खबर और तफसीलात जानने के लिए रजू करते हैं वसीम से। वसीम मलिक साहब, वसीम मलिक साहब वही हमें कोर्ट का बताते हैं या साथ हैं हमारे। वसीम भाई बहुत शुक्रिया सर।
کی تو پوچھیں جو آپ کو پریشان کر رہا ہے. وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا بھائی؟ میں تو آج اس سوچ میں تھا کہ آج شام کو اڈیالہ جیل میں ایک جلوس کی صورت میں عمران خان صاحب بنی گالا جائیں گے. سر دیکھیے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہی اور کہاں ہوتی رہی یہ بتا دیجیے گا. معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، کیونکہ یہ واحد کیس ہے جس میں ان کی گرفتاری ہے. یہ کلیئر کر کے پھر چلیں. جی سر، ایک تو ان کی 190 ملین پاؤنڈ میں وہ سزا یافتہ ہیں سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول، جبکہ عمران خان کے اوپر 9 مئی کے 8 مقدمات لاہور ہائی کورٹ کے جو اس وقت کیس وہاں پر چل رہا ہے اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں. تو انہیں اگر رہائی اس وقت درکار ہے تو ایک تو ان 2 مقدمات 100 پاؤنڈ اور 9 مئی اور اس کے ساتھ ساتھ 4 اکتوبر کا اور پھر 26 نومبر کا جو احتجاج ہے اس سلسلے میں بھی متعدد مقدمات ہیں. بہرحال آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی سر، اور یہ سابق جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گور صاحب یہ بھی اس حوالے سے دعویٰ کر چکے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے قبل ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں آج کا دن خاصا اہم سمجھا جا رہا تھا. دن 12:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 1 ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ سے جو ٹرانسفر ہو کے آئے جسٹس محمد آصف، ان کے اوپر مشتمل ایک ڈویژن بینچ تھا. وہاں پر سماعت کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو بنیادی طور پر سماعت تو ویسے 11 جون تک ملتوی کر دی جاتی ہے، مگر اس میں جو آج کی کارروائی ہے وہ خاصی دلچسپ ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ روسٹرم پر آتے ہیں اور وہ ابھی دلائل کا آغاز کرنے لگتے ہیں، اور اسی دوران کمرہ عدالت میں عمران خان کے وکیل اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے درمیان ایک مقام پہ تلخی بھی ہوتی ہے. اور جو آج کے روز سلمان صفدر صاحب ہیں وہ دلائل کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی وہ دلائل دے ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں سردار مظفر عباسی وہ آج کے روز موجود نہیں تھے. تو اسپیشل پروسیکیوٹر جو تھے وہ اس کیس میں تعینات کیے گئے تھے، وہ موجود تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کیس کا ریکارڈ، کوئی فائل موجود نہیں تھی. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کا جو عدالتی کارروائی ہے یہ بھی بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہوگی. تو جو آج کے روز پیش ہوتے ہیں نیب کی طرف سے، رافع مقصود ان کا نام ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ہمیں نوٹس جو ہے وہ گزشتہ رات ہی موصول ہوا ہے اور اس کیس میں جو اس سے قبل اسپیشل پروسیکیوٹر تھے وہ اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگ چکے ہیں، تو ہمیں 4 ہفتے کا وقت دیا جائے اور نیب 4 ہفتوں کے اندر جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے اس معاملے میں وہ تعینات کرے گی. اس کے بعد کیس کی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اس موقع پر سلمان صفدر جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ جو آج کی تاریخ ہے یہ خاصی اہم اس لیے ہے کہ ہمیں یہ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد آج کی سماعت ملی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کی سماعت میں کوئی نہ کوئی کارروائی ہو، میں دلائل دوں، فیصلہ ججز نے کرنا ہے. سلمان صفدر صاحب آج کے روز بشرا بی بی کے حوالے سے دلائل دینا چاہتے تھے مگر چونکہ وہ نہیں ہو پائے. اور اس سارے معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیب کی جانب سے کہا گیا کہ نوٹس انہیں کل ملا ہے، تو بنیادی طور پر اس کیس کی جو ٹائم لائن ہے وہ خاصی دلچسپ ہے. 17 جنوری 2025 کو اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، 15 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے، 15 مئی کو پہلی مرتبہ اس کیس کی سماعت ہوتی ہے اور نیب کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں. اس کے بعد سماعت نہیں ہوتی اور دوبارہ جب سماعت آج 5 جون کے لیے سماعت مقرر کی جاتی ہے تو 2 جون کو نیب کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ نیب کے جو اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں سردار مظفر عباسی، ان کی سربراہی میں پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور اس میں رافع مقصود اور دیگر اسپیشل پروسیکیوٹر بھی تھے جنہوں نے اس کیس کی پیروی کرنی تھی. مگر آج کے روز وہی کھڑے ہو کے کمرہ عدالت میں بتاتے ہیں کہ ابھی انہیں نوٹس ایک تو گزشتہ روز موصول ہوا، اگر ایسا تھا تو پھر جو 2 جون کا نوٹیفیکیشن نیب کی جانب سے جاری کیا گیا تھا وہ ایک تو سمجھ سے بالاتر تھا، اور دوسرا جو اس سلسلے میں پروسیکیوشن ٹیم کے سربراہ تھے سردار مظفر عباسی وہ بھی آج کے روز غیر حاضر تھے. تو اسی وجہ سے یہی نکات جو ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 190 ملین کیس کی پروسیڈنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ نیب نے کا پروسیکیوٹر نہیں تھا. سادہ اردو میں یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا سادہ اردو میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں یار ایک سیکنڈ وسیم بھائی، کے جو وکیل ہیں وہ تو 4 ہفتے کا وقت مانگ رہے تھے. اب بہرحال کیس کی سماعت 11 جون وسیم صاحب میری بھی سن لو سر پلیز، آپ کمپلیکس کر دیتے ہیں، بندے کو بات ہی سمجھ نہیں آتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ملین اس لیے نہیں چلا کہ پروسیکیوٹر نہیں تھا، اسی طرح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. دوسرا آپ یہ فرما رہے ہیں کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اسپیشل نے اس نے رافع مسعود صاحب نے کہا کہ مجھے 4 ہفتے نیب کو چاہیے پروسیکیوٹر لگانے کے لیے. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ میرے بھائی اس ملک میں 4 گھنٹوں میں ججز ٹرانسفر ہوتے ہیں اور مثالیں ہیں، نظیریں موجود ہیں کہ سارے دفتر سارے چینلز کھل جاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر کرنا ہے، پوسٹنگ کرنی ہے. اپوائنٹمنٹ کے بھی یہی حالات ہیں.
وہ 4 ہفتے نیب کو چاہیے. مطلب انہوں نے کیا کوئی نیا بندہ ایف پی ایس سی کے تھرو بھرتی کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے یہ بات آج کے روز بھی ڈسکس ہوئی, اور جس حوالے سے آپ حوالہ دے رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ٹرانسفر ہوئے اس کی پوری جو پورا طریقہ کار تھا وہ سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آیا, وہ ہم نے رپورٹ بھی کیا. 3 دن کے اندر اس میں 4 چیف جسٹسز کے آفس اور وزارت قانون, صدر مملکت اور تمام وزیر اعظم اور سمری مکمل ہوئی. بہرحال نیب نے آج کے روز 4 ہفتے کا وقت مانگا ضرور ہے, اور انہوں نے کہا کہ وزارت قانون کو سمری جانی ہے اور یہ طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار ہے. بہرحال اگر یہ اس سارے معاملے میں جو سلمان صفدر صاحب کے دلائل تھے وہ یہ آج بار بار پریس کر رہے تھے کہ اگر اس کیس میں ابھی ایک اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے تو پھر نیب کا 2 جون کا نوٹیفیکیشن, جس میں اسی کیس سے متعلق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کی سربراہی میں پروسیکیوشن ٹیم بنائی گئی تھی, اس نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ ایک تو سزا کی معطلی اور پھر مرکزی اپیل میں بھی یہی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ اس کی پیروی کرے گی, تو وہ پھر کس لیے بنائی گئی تھی. تو بہرحال نیب نے تو 4 ہفتے کا وقت مانگا, مگر اب معاملہ جو ہے وہ 11 جون تک ملتوی ہوا ہے. 11 جون کو سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ دلائل دیں گے, اور آج کے روز ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ 40 سے 45 منٹ لیں گے اپنے دلائل کو مکمل کر لیں گے. چلیں اب ٹائم جی ایک صرف مجھے یہ یار ایک اور ہنگامہ آرائی کی بھی کوئی خبر اسی طرف میں آ رہا ہوں. جی ایچ کیو حملہ کیس میں کیا ہوا, وہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جی ایچ کیو حملہ کیس راولپنڈی کا تھانے آرے بازار کی ایک ایف آئی آر ہے 9 مئی سے متعلق. اس میں جو اس کی سماعتیں ہیں وہ اڈیالہ جیل میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی جو مرکزی ملزم پروسیکیوشن کی جانب سے بنائے گئے ہیں. تو آج کے روز بھی اس معاملے پر سماعت تھی. 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. امجد علی شاہ ہیں, یہ جج ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے, جو وہاں پر جا کر جو جیل میں اس مقدمات کی سماعت کرتے ہیں. تو آج کے روز جب سماعت ہو رہی تھی اور پنجاب پولیس کے ایک سب انسپیکٹر ہیں محمد ریاض, یہ استغاثہ کے اہم ترین گواہ ہیں اور اس مقدمے کے مدعی بھی ہیں, تو ان کی جانب سے آج کے روز جو بیان ہے وہ قلم بند کروایا جانا تھا. تو اس موقع پر چونکہ اس سارے معاملے میں 132 لوگوں پر, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بڑی تعداد میں ہیں, تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو اس کیس سے متعلق اڈیالہ جیل میں ایک میلے کا سماع ہوتا ہے. آج کے روز بھی متعدد جو رہنما ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے, تو وکلا بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. جو وکیل صفائی تھے اس معاملے میں, انہوں نے آج کے روز عدالت کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس عدالت کی کارروائی تب تک نہیں چل سکتی جب تک سلمان اکرم راجہ وہ وکیل ہے اس کیس میں, انہیں عدالت کے اندر بلایا جائے. تو اس موقع پر کمرہ عدالت میں تلخی بھی ہوئی. تو جب وکیل صفائی یہ موقف اختیار کر رہے تھے تو پھر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں انہوں نے ایک سخت آرڈر لکھوایا, اور انہوں نے کہا کہ جو وکلا صفائی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, لہذا انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا, اور کہا گیا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں اس سے قبل کسی مقدمے کی پیروی نہیں کر رہے تھے, تو آج کے روز انہیں بلانا سمجھ سے بالاتر ہے. جو پروسیکیوٹر تھے ظہیر شاہ, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے سلمان اکرم راجہ کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پر سیاسی میٹنگ ہو, عمران خان ہدایات دیں اور سلمان اکرم راجہ باہر جا کر ان پہ عمل درآمد کروائیں, اور وجہ ان مقدمات کو بنایا جا رہا ہے. جس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ تو ملتوی کر دی گئی, اور اس سب انسپیکٹر کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا, اور جو وکیل صفائی تھے اس موقع پر انہیں بھی توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. مگر اس کیس میں ایک اور بھی اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ جو سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں انویسٹیگیشن برانچ کی صبا ستار راولپنڈی پولیس سے, انہیں عدالت نے آج کے روز طلب کیا ہوا تھا, وہ آج کے روز پیش نہیں ہوئی. تو عدالت نے ان کے نام بھی ایک جو یہاں پر شو کاز نوٹس ہے وہ جاری کیا ہے, اور کہا ہے کہ آپ 11 تاریخ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, کیونکہ یہ معاملہ بھی 11 کو چلا گیا. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی 11 کو ہے اس کی اگلی پیشی جی ایچ کیو. بہت شکریہ وسیم آپ کا. ناظرین بہت بہت شکریہ. لو بھی یہاں آپ کو اپنے سوال ٹائم بھی ختم ہو گیا. بریک جی بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے کچھ 1.25 گھنٹے کی لمبی بات چیت کی, اور وہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے, پڑھ لیا ہوگا جی. لیکن اس ٹویٹ کے باوجود روسی صدر نے ہرگز یہ یقین دہانی مسٹر ٹرمپ کو نہیں کروائی ہے, وہ نریندر مودی ثابت نہیں ہوئے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جانوں اور میرا یوکرین سے بدلہ جانے اور سناؤ کی حال ہے. اس 1.25 گھنٹہ ہی گل ہوندی سی. اوہو, اور بھی باتیں کی.
اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے آپ کے آگے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ ایک چینی خاتون طالب علم کو شکاگو کی عدالت میں پیش کیا گیا. الزام اس پہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ذریعے ایسا مواد جو ہے چین میں درآمد کرنے کی کوشش کی کہ اگر اسے ڈیولپ کیا جائے تو وہ ایسا زہریلا مواد ہو سکتا ہے کہ جس کا چھڑکاؤ گندم، باجرے، فصلوں پہ ہو سکتا ہے، سٹے والی فصل پہ ہو سکتا ہے، مکئی وغیرہ. ٹھیک ہے، مکئی پہ ہو تو وہ تباہ ہو سکتی ہیں یا ان کا استعمال انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. یہ خبر دیتے ہوئے ہی ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یار یہ معاملہ اگر اتنا ہی گمبھیر تھا تو جولائی پچھلے سال کو اس لڑکی کا مبینہ بوائے فرینڈ یہ سامان لے کر آ رہا تھا، آپ نے اس سے وہ پڑیا تو لے لی اور اس کو آپ نے فوراً رپورٹ کر دیا، اور اب اس لڑکی کو عدالت کے روبرو پیش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ساتھ ہی خبر یہ آ رہی ہے کہ جلد ہی، اور ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ شاید جمعے کو ہوگی، لیکن آج ان دونوں کے مابین بات چیت ہو گئی ہے. کن دونوں کے مابین؟ امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان. اچھا، ان کے درمیان بھی ہو گئی ہے؟ جی سر. اور امریکی یہ بات دونوں جانب سے بتائے گئے، جو پریس ریلیزز ایشوز ہوئی امریکہ اور چین کی، انہوں نے واضح انداز میں بتایا ہے کہ چینی صدر نے یہ ٹیلی فون امریکی صدر کی درخواست پر لیا ہے. وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ امریکی صدر صاحب مجبور یوں ہوئے کہ انہوں نے بڑی فن خوانی کرتے ہوئے وہ جو ٹیرف لگا دیے تھے، پھر پاز لگایا، سوچا کھیلوں. تو چین نے کچھ نہیں کیا، آرام سے اپریل میں یہ کہا کہ جتنی بھی چینی پروڈکٹ ہیں ریئر ارتھ کی، جو ظاہر ہے تمہیں پتہ ہے کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہیں اور گاڑیوں میں، اس کمپلیٹ پابندی، وہ امریکہ نہیں جائے گی. اب ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اس میں انہوں نے امریکی صدر صاحب نے خود کہا ہے کہ there should be no longer be any questions respecting the complexity of rare earth products. یعنی یہ تو یار معاملہ کلیئر کرا گیا نا ٹرمپ سر. نہیں ڈیل کرنی پڑے گی، ابھی مذاکرات ہوں گے. 3 رکنی ٹیم جو ہے اس نے نامزد کی ہے. اپیرنٹلی یہ تینوں اب جنیوا میں ملیں گے. اچھا، اس کے علاوہ بہت اچھا ہوا ہے، امریکی صدر بہت خوش ہے کہ چینی صدر نے اس کو کہا ہے آپ اور بیگم صاحبہ میرے ملک آئیں، تشریف لائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا ہے کہ میں وہاں جاؤں. ایک بڑی مزے کی بات ہے، چینی صدر نے دعوت دی ہے، امپورٹنٹ ورڈ، چینی صدر نے دعوت دی ہے، دونوں طرف سے کنفرم ہو گیا. جی کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ آئیں. لیکن امریکی صدر نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ میں نے چینی صدر سے بات کرتے ہوئے اللہ کی قسم سے نہ روس اور یوکرین کی بات کی ہے اور نہ ہی ایران کا ذکر کیا ہے. یعنی میں صرف اپنے کام نہ کام رکھا. دوسری باقی معاملات آپ جانو. نو دس از ویری انٹرسٹنگ. دیکھو کتنا وہ فوکسڈ ہے. صرف میں اپنی بات کرنی. پوتن کو غالباً موصوف نے اس لیے رابطہ کیا کہ یار جان دو، اتنا غصے میں نہ ہو. اور بعض مغربی اخبارات جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کال کے بعد پوتن کا یوکرین پر جوابی کارروائی اور زیادہ یقینی نظر آ رہی ہے. تو یہ دونوں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ٹرمپ نے کچھ ہمیں کرنی تھی، لیکن ابھی یہ ہے ہمیں یہ تو چونکہ تازہ ترین ہوئی، ہمیں ذکر کرنا تھا کہ اس نے 12 کے قریب ممالک کے لوگوں کا امریکہ آنے کے لیے ویزا جو ہے. میرا اس پہ سوال لے لیں، میرا سوال لے لیں. میں دوپہر سے دیکھے جا رہا ہوں ہندوستانی میڈیا، باولے کا لفظ پتہ نہیں بولنا چاہیے یا نہیں، ادب بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن بفرا ہوا پڑا ہے کہ یار یہ کیا ہو. باولے ہوا کہ جی پاکستان بھی دہشت گرد ہے، اس پہ کیوں نہیں لگی کوئی اس طرح کا. لیکن بہرحال اس میں سب سے زیادہ امریکہ کو دہشت گردوں سے زیادہ اعتراض ہے. وہ ایک HB ویزا ہوتا ہے جو آپ کو کام وام کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں اوور سٹے والے ملکوں کو انہوں نے زیادہ ٹھوکا ہے. کہ جی کچھ لوگ مثال کے طور پر 10 سیکنڈ
تو اچھا مجھے اس میں سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ ہے کہ آپ نے کچھ افغانوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ فی الحال جرمنی میں ٹھہریں یا پاکستان میں ٹھہریں، ہم آپ کو آپ کے خاندانوں سمیت ریسکیو کریں گے، لے کے جائیں گے، اور تو آپ نے ان کو ایک قسم کا کنویں میں ڈال دیا. نہ وہ وہاں کے رہے نہ کہ کہیں اور کے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اور ملاقات ہوگی بات تو آپ سب کو میری طرف سے، نصرت جاوید کی طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے پیش کی عید مبارک.